بہت پولیٹیکل ڈیوائڈ تھی پاکستان میں اور ہے بھی ڈاکٹر صاحب، لیکن اس سب کے باوجود اچھی بات یہ ہوئی کہ اس معاملے پر پوری قوم اکٹھی کھڑی تھی. ڈی جی ISPR نے اس پر سب کا شکریہ بھی ادا کیا. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں عوام کا رسپانس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں میں ڈی جی ISPR صاحب کے رسپانس میں وہ جملہ کہوں گا جو عمران خان نے کہا تھا کہ یہ فوج بھی میری، یہ ملک بھی میرا. اس چیز کے اوپر تو کبھی ڈویژن تھی نہیں. ہمارا جو آپ یہ سمجھ لیں جو تنقید تھی وہ ان کے بعض ان چیزوں کے اوپر تھی جو کہ جنرل باجوہ صاحب نے خود ایکسیپٹ کیا تھا کہ وہ پولیٹیکلی وہ تھی، صرف اس کے اوپر تھا. ایز فار ایز ہماری فوج کے جو پروفیشنلزم ان دیئر اسپیشیلٹی ہے اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے، وہ تو ہم سارے مانتے ہیں. اور ہم کیا مانتے ہیں، یہ جو ابھی جو جنرل صاحب بات کر رہے تھے اور جو اوور چیز ہو رہی تھی، یہ یاد رکھیں اگر ہم ٹرمپ کے جو انیشل وہ باتیں کرتے ہیں اس نے اپنا سارا وزن انڈیا کے اوپر کہتا، اس کو کہا تھا کہ تم جو کام کرنے لگے ہو مجھے ڈر ہے کہ اس سے شاید ایسکیلیشن نہ ہو جائے، اور پاکستان کو کہا تھا ان کے ساتھ کوارڈینیٹ کرو. بیسیکلی میرے خیال میں جو میری اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ انڈیا کو پچ کرنا چاہ رہا تھا اگینسٹ چائنا. انڈیا تھرو پاکستان چائنا کے ساتھ اپنے آپ کو، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ریجنل پاور سمجھنا چاہ رہا تھا. اچھا اس میں ایک اور جو بڑی بات ہے، بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ انڈیا کی کتنی بڑی پاور چائنا کے. اب اس میں اب جو مجھے سمجھ آ رہی ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک طرف آپ کے پاس ویسٹرن ٹیکنالوجی تھی، اس کے پیچھے اسرائیلی ٹیکنالوجی تھی، اور کچھ رشین جو کہ ایسٹرن یورپین وہ ٹیکنالوجی تھی. دوسری طرف ہم لوگوں نے F-16 نہیں استعمال کیے، ہم نے پیور چائنیز ٹیکنالوجی استعمال کی. سو اٹ واز دا چائنیز ٹیکنالوجی ورسز دا ریسٹ آف دا ورلڈ ٹیکنالوجی. اچھا اب یہ جو انڈیا کے ساتھ ہوا ہے یہ اس لحاظ سے ہوا ہے، جو میری سمجھ ہے وہ یہ ہے، اور خاص طور پہ اگر آپ پچھلے 2-3 بریفز دیکھ لیں جو ڈی جی ISPR صاحب کے ہیں، اس میں انہوں نے ایک میسج دیا تھا. جب یہ سیز فائر کے بعد ہوا تھا انہوں نے ایک میسج دیا تھا، اس کے اندر بعض الفاظ تھے جو انہوں نے امریکہ کے لیے کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ اس دفعہ نہیں ہوں گے تو ابھی تک ہم لوگوں نے ان کے ملٹری انسٹالمنٹس کے اوپر کیا ہے، نو سیویلین، لیکن اگر یہ اس سے باز نہیں آئیں گے تو ہمارا نیکسٹ ود ان بریکٹ جو مجھے سمجھ آئی تھی کہ ہم ان کے جو بزنس وینچرز ہیں نا ہم بھی اٹیک کریں گے. اچھا یہاں پہ یہ یاد رکھیں 70% آف امریکہ کی جو چیزیں بنتی ہیں وہ ادھر بنتی ہے، سلیکون ویلی، یہ ساری وہ سارے اس جگہ پہ جا کے ان کو سمجھ آئے یہ خطرہ ہے. نمبر 2، اگر ہم جو ہمارے AVM صاحب تھے جو باتیں بتا رہے تھے ان سے اگر آپ سمجھنا شروع کریں تو ایسا لگتا تھا کہ جو انڈین کی جو ایئر فورس تھی نا وہ ود ان 350 کلومیٹرز ان سائڈ انڈیا اڑ رہے تھے. ان میں ڈر تھا کہ وہ ایک خوف ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوا تھا، اور ہماری جو ایئر فورس تھی وہ ود ان 40 کلومیٹرز آف پاکستان باؤنڈری چل رہی تھی. دیٹ مینس وہ آگے بڑھ رہے تھے اور وہ لوگ پیچھے ہٹ رہے تھے. اس چیز کی وجہ سے پہلے دن جب ان کے طیارے گرے ہیں اس کے بعد تو خیر انہوں نے بہت ڈر گئے تھے. اس کے بعد یہ تھے تو اب اگر میری نظر میں اب یہ صرف اور صرف اپنے آپ کو کچھ بتانے کے لیے وہ مار کھانے کے بعد وہ نہیں ہوتا مجھے چھوڑ دو، اب یہ وہاں تک ہے. بالکل صحیح، آپ کا پوائنٹ بڑا زبردست. آپ نے کہا کہ امریکہ اسیس کرنا چاہ رہا تھا کہ چائنا کے مقابلے میں بھارت کتنی بڑی طاقت بن گیا، اور بھارت تو پاکستان کے مقابلے میں بھی کمزور طاقت ثابت ہوا دفاعی لحاظ سے. بھارت تو پاکستان کو سمجھ ہی کچھ نہیں رہا تھا نا. وہ تو بیسیکلی وہ نہیں ہوتا ایک بڑا سا آدمی آ کے ایک چھوٹے سے بچے کو بلی کرتا ہے، اس چھوٹے سے بچے نے جو ایک لات ماری ہے نا وہ سمجھ آ گئی. تو یہ ایک اس میں سے ایک کشمیر کے لیے ایک اچھی چیز نکلی ہے ڈاکٹر صاحب. دیکھیں میری نظر میں تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا، میری نظر میں تو جب یہ سارا اسالٹ ہو رہا تھا اور پاکستان جیسے گین کر رہا تھا، پاکستان کو جیسے 1948 میں جب نہرو لے گئے تھے یہ UN میں، اور وہاں پہ میرے خیال میں جو آرٹیکل 35 ہے پرابلی چارٹر کا جس کی بیسس پہ سیز فائر کیا تھا، اس دفعہ پھر وہ لوگ سیز فائر کے لیے امریکہ کو ڈائریکٹلی کہا پاکستان شوڈ ہیو کنٹینیوڈ اوور دیئر، رکنا نہیں چاہیے تھا جہاں پہ آ کے وہ جب تک وہ لوگ لٹرلی گھٹنے نہ ٹیک دیتے. جب آپ کے پاس ایئر سپیریورٹی ہو تو آپ کو وہ کرنا نہیں چاہیے تھا.
لیکن خیر اٹس اے گڈ تھنگ کہ یہ سامنے آ گیا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں, اب میں دوبارہ وہ جو بتا رہا تھا نا اس وقت پہلے, اس میں تھوڑا سا میں اس کو بتا دیتا ہوں. جیسے DGISPR صاحب جب کہہ رہے تھے نا, اس کی وجہ تھی, اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹوٹل پوسٹ اس دوران میں اگر میں حکومت کے اور PTI کے درمیان میں کرتا ہوں, جو سوشل میڈیا میں تقریباً 200 کے قریب حکومت والوں نے اپنے پوسٹ کیے ہیں اور 650 پوسٹ PTI نے کی ہے, جس کی ویورشپ تقریباً اگر آپ دیکھا جائے تو وہ 54 ملین PTI والوں کے ساتھ جو ان کے طرح سے ہوئی ہے, اور اراؤنڈ 20 ملین حکومت کی ہوئی ہے. جو اوریجنل فگرز آپ نے کیسے نکالی ہیں, مطلب پڑھے لکھے لوگ ہیں ہمارے وہ لوگ جن کو یہ لوگ ٹیررسٹ کہتے تھے, سوشل میڈیا ٹیررسٹ, یہ اسٹیٹسٹکس انہوں نے نکالی. اچھا میں آپ کو ایک چیز نہیں میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا, اس کا سہرا صرف اور صرف ہماری آرم فورسز کو جاتا ہے اور کسی کو نہیں, ڈیجیٹل میڈیا پہ کسی کو نہیں جاتا. ڈیجیٹل میڈیا ہم لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا. لیکن ایک چیز بڑی مزے کی بات ہے, بڑی زبردست اسٹیٹسٹکس ہے, وہ یہ کیا ہے, مودی کا نام, نریندر مودی کا نام گورنمنٹ کی طرف سے صرف 2 ٹویٹ ہوئے جس میں مودی کا نام آیا ہے. اس کی ویورشپ ٹوٹل 10,000 تھی. PTI کی طرف سے جو تقریباً 45 ایسی ٹویٹس تھیں, اوریجنل ٹویٹس تھیں جس میں مودی کو برا بھلا کیا ہے, اور اس کی 3.5 ملین اس کی ویورشپ ہوئی تھی. اچھا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جتنا خاموش میاں نواز شریف صاحب اس پورے اس میں تھے, وہ اب ٹویٹر میں یہ سوشل میڈیا میں ایک میم سا بنا ہوا ہے کہ وہ یہ ہے کہ وہ شاہ رخ خان کا جو کوئلہ میں جتنا خاموش ہو رہا تھا نا, اس کے ریکارڈ کو توڑنے والے تھے کہ یہ سیز فائر ہو گیا. اور انہوں نے, اچھا مجھے افسوس اس بات کا کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب چائنا کو 4تھے 5ویں نمبر پہ جا کے اس کا تھینک یو ادا کر رہے ہیں. سب سے پہلے نام ہی اسی کا ہونا چاہیے تھا. آپ ہر اس ملک کا نام لے رہے جنہوں نے پیچھے بیٹھ کے نا آرام سے کر کے تماشا دیکھ رہے تھے. نہیں, وہ چائنا کا انہوں نے چونکہ بھرپور شکریہ ادا کیا نا, زیادہ نہیں سر, آپ بسم اللہ اس سے کرتے ہیں. جو آپ کا سب سے بڑا دوست ہوتا ہے آپ سب سے پہلے اس کو کرتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ کرتے ہیں, پھر باقی طرف جاتے ہیں, اور وہ شکریہ ادا کرنے کے. دیکھیں آپ کو یہ چیزیں کرنی پڑتی ہے. ایک میری ریکویسٹ ہے سب سے, میں خاص طور پہ منسٹر صاحب سے کروں گا, پلیز خواجہ آصف صاحب کو TV سے دور رکھیں. جتنا پولیٹیکل نقصان, آپ کا جو ڈپلومیٹک نقصان اس ایک شخص نے کیا ہے انٹرنیشنلی, سر جو انہوں نے وہاں پہ جا کے بتائی ہیں ساری چیزیں کہ بھئی ہم لوگ تو پچھلے 40 سال سے ہم لوگ ٹیررزم کو ہی بنا رہے ہیں. ہر جگہ پہ, ہر انٹرنیشنل فورم پہ آپ کے ہوتا ہے. اگر وہ آپ کے ایک ڈپلومیٹ ہیں جو UK کے ایمبیسڈر ہیں ڈاکٹر فیصل, اگر وہ جا کے ان کے ریبٹلز اور ان کو سٹیٹسٹکلی نہ بتاتے چیزیں, تو یہ چیزیں تو ہماری, اور وہ جو US والے, تو ہم لوگ تو وہاں پہ ہر انٹرنیشنل جو آپ کا جریدہ ہے, جو آپ کے چاہے وہ اسکائی نیوز والے ہیں, چاہے وہ CNN والے ہیں, چاہے وہ کوئی اور ہیں, وہ تو آپ کو یہاں پہ لتاڑ رہے تھے. دیکھیں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو ایسے موقع پہ ان لوگوں کو لے کر جانا چاہیے جو میرے لحاظ سے ان کے بہت اچھے ایسے لوگ ہیں جو بات کر سکتے تھے, ان کو جا کے بھیجنا چاہیے. لیکن وہ ڈیفنس منسٹر ہے نا, تو ظاہر ہے وہ سر ڈیفنس منسٹر کو ڈیفنس کے ان کے نیچے جو لوگ ہیں وہ انہوں نے خود اس کو ڈسون کر دیا. سر اس سے زیادہ گورنمنٹ کے لیے کیا شرمندگی ہونی چاہیے. لیکن یہ ایک بات یاد رکھیں, میری ایک ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے بھی اور سب سے بھی, دس از دا ٹائم ویئر وی کین ہیل دا بلیڈنگ پاکستان. دس از دا ٹائم کہ جب ہم لوگوں کو آپس میں بھی پتہ ہے کہ کہاں کیا ہم غلط کر رہے ہیں انٹرنلی. ہمیں وہ سارے پولیٹیکل کیسز, ہمارے وہ سارے ڈفرینسز کو ختم کرنا چاہیے. پاکستان کے لیے یہ ٹائم ہے کہ ایک دم کھڑا ہو جائے. پاکستان کے لیے یہ ٹائم ہے کہ جس طریقے سے ہم دشمن کے خلاف ہم لوگ سارے اکٹھے ہو گئے تھے, ہم آپس میں ایکچولی بھی اکٹھے ہو جائے. جسٹ امیجن کہ دس از این اپرچونٹی فار پاکستان to rise from the ashes and rise high above. یہ میری ریکویسٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ this is the time, موقع بھی ہے, محل بھی ہے.